إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلی عبادت جو انسان سے مطلوب ہے اس کا ایمان ثابت کرنے کے لیے وہ نماز ہے، اس لیے کہ باقی کی جو بھی عبادات ہیں ہمارے ارکان اسلام میں سے 4 نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو اس میں باقی کے لیے کچھ شرائط ہیں، یعنی آپ کے پاس اس مقدار میں پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ آپ پہ واجب ہوگی، استطاعت ہوگی تو آپ حج کریں گے، اور آپ کی جسمانی صحت اجازت دے گی تو آپ روزہ رکھیں گے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، پانی نہیں ہے تیمم کر کے پڑھ لو۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک گھر میں بچہ بچی پلتے ہیں نا، کزنز، جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک ہی حویلی ہوتی ہے، اس میں تو اس میں ان کی بچپن سے اکٹھے پلتے ہوئے وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی۔ اس لڑکے کو باہر گلی میں جو لڑکی میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے اپنی کزن سے نہیں ہوتی۔ وہ رشتہ داری کے لیے دونوں کو باندھ دیتے ہیں، لیکن وہ جو رشتہ ہوتا ہے پیار اور محبت کا وہ ان میں کبھی پیدا نہیں ہوتا، وہ جگہ خالی ہی رہتی ہے۔ جیسے ساری زندگی فل کرنے کے لیے وہ پھر جد و جہد کرتا رہتا، اور پھر مسئلے آتے ہیں کہ جی وہ توجہ نہیں دیتا، جی ہاں۔ یہ ایک فطری چیز ہے، آپ کا اپنا بچہ بڑا ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا، لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا جی۔ آپ کی اپنی گاڑی کا عیب آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کسی کو دوسرے کو دیتے نا، کہتا ہے یار مصطفیٰ جانا ذرا گاڑی دینا، وہ آ کے کہتا ہے یار تیری گاڑی جو ایک طرف کھینچتی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کھینچتے کھینچتے بوڑھی ہو گئی ہمارے ساتھ۔
ہم بھی اس کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں. یہاں کے کہتے ہیں یار تیرا سٹیئرنگ بڑا سخت ہے، ہمیں کبھی سخت نہیں لگتا. نماز کے ساتھ بھی یہی ہے. نماز اصل میں ہم پر فرض ہوتی ہے بلوغت کے ساتھ، لیکن ہم بلوغت تک پہنچتے پہنچتے نماز کے معاملے میں اتنے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں، والدین کے دباؤ کی وجہ سے پڑھ لی، ابا پیچھے لگا ہوا ہے، امی پیچھے لگی ہوئی ہے. اچھا بچپن میں جب ہم نماز سکپ کر کے پڑھا کرتے تھے، درمیان میں ایک دو چھوڑ بھی دیں، 2-4 دن بھی چھوڑ دیں، پھر شروع کر دی، وہ نماز مزہ دیتی تھی. اب بھی آپ نماز مسجد بدلی کر کے پڑھیں تو مزہ دے گی آپ کو. سیم مسجد میں آپ پڑھتے رہیں گے، امام کو اپنی مسجد میں مزہ نہیں آتا نماز کو، وہ توجہ نہیں ہوتی. نئی جگہ پڑھتا ہے، نیا کارپیٹ ہوتا ہے، نئی لوکیشن ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، کنسنٹریشن ہوتی ہے، ارتکاز ہوتا ہے. تو نماز کو ہم نے سمجھا ہی نہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ وہی کا رشتہ ہے، اور اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرما رہا ہے. ایسے ہی جیسے جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ میرا موبائل نمبر ہے، آپ رکھ لیں، پھر کبھی کوئی مسئلہ تو بات کر لیں گے. یہ اللہ کا موبائل نمبر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، جب میری یاد آئے تو نماز میں کھڑے ہو جانا. یہ موبائل نمبر ہم نے اس کو اس طرح سمجھا نہیں ہے. مومن کی زندگی، سوشل زندگی اس کی، سوشل رویے اس کے، یہ سارے نماز کی 2 کیفیات کے درمیان کی صفات، اور وہ ساری صورت میں بیان کر دی. شروع ہوئی ہے نمازیوں سے جو اپنی نمازوں پر دائم رہتے ہیں، اور آخر میں جا کے جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. الذین ھم علی صلواتہم یحافظون، حفاظت اور دوام، یہ دونوں ہم ہیں. اس کے درمیان بہت ساری صفات آئی. الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم الذین یصدقون بیوم الدین الذین ھم من عذاب ربہم مشفقون ان عذاب ربہم غیر مأمون والذین ھم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین ھم بشہاداتہم قائمون. یہ شہادت پر قائم رہنا کیا ہے؟ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ، پہ ڈر گئے. لاکھ مصائب آئیں، لاکھ مشکلیں آئیں، دیکھنے والے کو وہ کتنے برے حال میں نظر آتا ہو، یار بندہ نیک ہے، پتہ نہیں کیڑی پگڑ پکڑے ہے. ایک تو یہ تانے مار جاتے ہیں بندے کو. ایک دعا بھی ہے کہ اللہ میں تو تیری رضا پر راضی ہوں، جو مرضی ہے مصیبت بھیج دے، لیکن شریکوں کے تانوں سے میں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں محمد کو کیا اس نے کر دیا، دیکھو اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا تو اس طرح مصیبتیں آتی. شریکوں کے تانے، باطرہ محمدن، محمد کی نسل کٹ گئی ہے. قاسم کی وفات پر ابو لہب نے کہا تھا، اور واحد وہ بندہ ہے کہ جس کا ذکر کر کے پھر اللہ پاک نے اس کی مذمت کی ہے، ورنہ اللہ نے صفات بیان کی ہیں، نام نہیں لیا. تو نماز پر دائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھو اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا جڑ جائے کہ تم باہر بھی ہو تو دائم ہو نماز پر. جب آپ کی کسی سے بات چیت ہو جاتی ہے تو آپ جہاں بھی ہوتے ہیں اس کی باتیں آپ کے ذہن میں چلتی رہتی ہیں، یاد آتی رہتی ہیں کہ نہیں آتی؟ جتنا پیار، جتنی توجہ ہوگی وہ اتنا زیادہ یاد بھی آتا ہے اور اس کا ویژول بن جاتا ہے. آپ کا ذہن اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتا ہے. وہ اگر اللہ کے ساتھ وہ ہو. ہماری صوفی شاعری میں بندے کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، ڈرانے کی کوشش نہیں کی گئی. تو وہ کہتے ہیں فے فند فریب تے دغا بازی باجوں عشق نماز پکھنڈ ہوئے. یعنی خدا کے ساتھ بھی ہم یہ کر جاتے ہیں.
واجب فرض احکام تمام سوکھے، اوکھی چان پریت دی پنڈو۔ یہ اٹھک بیٹھک کوئی مشکل کام نہیں، عادت بن جاتی ہے بندے کی، نماز نہ پڑھے نیند نہیں آتی۔ مسئلہ تو اس کا ہے، اس یاد کا ہے، اس توجہ کا ہے، اس تعلق کا ہے، وہ بھی قائم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ 8 بچے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بچے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہے، وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس گھر میں ایک مرد رہتا ہے بس۔ ازدواجی رشتہ اور چیز ہے، کسی اور تعلق کا نام ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اگر وہ مودت اور رحمت نہیں ہے تو گائے اور بیل اور اس میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں۔ تو وہ جو استقامت ہے کہ ساری مصیبتیں آئیں اور بندے کا ایمان نہ ڈولے اپنے رب پر کہ اس میں بھی میری خیر ہے، اس میں بھی میری خیر ہے، اس میں بھی میرے ہی بھلا ہوگا، اس لیے کہ وہ میرا رب ہے۔ یہ کیفیت، اور وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ حضرت اسماء اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد ہے۔ یہ کہیں تشریف لائے ہوئے تھے تو ان کے بچے کے ساتھ حادثہ ہو گیا، ان کی ٹانگ کٹ گئی، اس ٹانگ کو انہوں نے اٹھا کے کہا کہ اللہ تو کتنا اچھا ہے، تو نے مجھے 4 آزاد دیے، پھر تو نے 1 لیا، 3 میرے لیے چھوڑ دیا۔ اب دیکھ یہ پازیٹیو تھنکنگ، 4 بھی لے سکتا تھا، کہ تو نے 1 لیا، 3 میرے لیے چھوڑ دیے۔ اللہ میرے اتنے بچے تھے، جب ان کا آپریشن ہو رہا تھا تو بچہ استقبل میں چلا گیا خلیفہ کے، تو گھوڑوں نے کچل دیا، تو وہ بھی لا کے ان کے ساتھ لٹا دیا گیا، جی وہ بچہ ادھر گیا تھا، حادثہ ہو گیا۔ تو فرمایا اللہ تو نے مجھے اتنے بچے دیے، 1 لیا اور باقی میرے لیے چھوڑ دیے، یعنی اس کا ایمان ڈولتا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنی بخشش کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرنا، جان نکلتے وقت ان کو بشارت دے دی جاتی۔ جس بچے سے خوش ہوتا ہے نا جج، وہ کنٹیسٹ ہو رہا ہے قرات کا یا نعت کا، اور وہ جج خوش ہے اس بچے سے، تو اس بچے کو پہلے بتا دیتے پتر تیرا پہلا نمبر ہے، آفیشیلی بعد میں ڈکلیئر ہوتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة، موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تم نے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا اور رب کا دامن تھامے رکھا، اب کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، کوئی غم کی بات نہیں، بڑے دکھ دیکھ لیے تو اب بشارت لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے خیر خواہ، ساتھ رہیں گے ہم، اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر چیز ہے۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اللہ نے تمہاری چاہت کی ہر چیز مہیا کر دی ہے، اس کے باوجود تمہارے لیے یہ موقع رکھا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم خود جو چاہو وہ بھی مانگ سکتے، یعنی اللہ پاک نے ہر نعمت کا اہتمام کر دیا۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، اور نہ کسی کان نے سنی ہے، وَلَا خَطَرَ عَلَى بَالِ بشر او علی بال احد، اور نہ کسی کے گمان میں وہ چیز کبھی آئی ہے، وہ کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اس کے باوجود اگر تو یہ کہتا ہے کہ نعمتوں کے باوجود بھی اللہ پاک مجھے اچار چاہیے، مجھے چٹنی چاہیے، آج لسی کے ساتھ روٹی کھانی ہے، تو جو مانگے گا تیری کوئی بات رد نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ تو نے دنیا میں رب کی کوئی بات رد نہیں کی۔ تو ہم اس نماز کو سمجھے ہی نہیں جو نمبر اللہ اپنے پیغمبر کو دے رہا ہے۔ لوگ وظیفہ فلاں چیز کے لیے کوئی وظیفہ نہیں جی، کوئی وظیفہ نہیں جی۔ اللہ جو اپنے نبی کو وظیفہ دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اگر نماز وہ نماز ہوئی تو یہ بے حیائی کے رویوں اور بری چیزوں سے روک دیتی ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر نماز خود ہے۔ حضور نے فرمایا جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو رب کے قدموں میں کرتا ہے، اس سے زیادہ تقرب کیا ہوگا۔
تو فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان اصل میں فطرتاً تھوڑ دلا، تھوڑ دلا پیدا کیا گیا. جیسے فرمایا نا انسان جلد باز ہے. خلق الانسان من عجل، یہ عجلت کا پتلا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان اپنی شر کے لیے یوں تڑپ تڑپ کر گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے شر کے لیے جیسے خیر کے لیے مانگی جاتی ہے. یعنی بہت سارے انسان ضد کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک سے کہ مجھے یہ مل جائے، حالانکہ اس کے لیے شر ہوتا ہے، وہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتا نہیں ٹھیک ہے جیسا بھی ہے مجھے تو دے دے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے کراہت کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتا. لہٰذا بس اگر ماں تو خدا تب مانوں گا کہ میرا یہ کام ہو جائے. بڑا تھوڑ دلا پیدا کیا گیا، جلد باز ہے. کلا بل تحبون العاجلہ، تم جلدی پسند کرتے ہو، نو نقد چنگے 13 ادھار مندے. جبکہ یہاں معاملہ چکایا نہیں جاتا. تمہاری نیکی کا صلہ بھی تمہیں ایک دن مقرر ہے، اس دن ملے گا. تمہاری بدی کا صلہ بھی اس دن ملے گا. بدکار یہ کہتا کہ اگر یہ بدی ہوتی تو یار میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آ کے یہود السلام علیکم کہتے اور کہتے کہ لولا یعذبنا اللہ بما نقول حسبہم جہنم. کہتے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ میں عذاب نہ دیتا کہ ہم اس کے رسول کی توہین کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، تمہیں چھوٹی موٹی نہیں، حسبہم جہنم، تمہارے لیے جو مناسب معقول جگہ ہے پورے عذاب کی وہ جہنم ہے. اللہ چنڈ تفا نہیں کرتا تمہارے، وہ جن کو چنڈ تفا کرتا ہے وہ اس کے پیارے ہوتے ہیں. تھوڑی بہت پکڑ کر لیتا ہے رستے پہ آ جائیں. اپنے دشمنوں کو اس طرح نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، بڑے عذاب کے لیے چھوڑ دیتا ہے. تو یہ تھوڑ دل ہے. کیا کرتے ہیں؟ اذا مسہ الشر جزوعا، اگر اس پر برے حالات آ جائیں، کوئی مصیبت آ جائے، جزا فضا کرتا ہے. جزوعا، جزا فضا، شور شرابہ، تانے، شکوے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خیر اس کو مل جائے، اس پر اللہ کا فضل ہو جائے، منوعا، پھر اس کو روک لیتا. یعنی ایک بندہ ہے، اس کا بچہ بیمار ہو گیا، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، کسی سے مانگتا ہے اور وہ پیسے نہیں دیتا، اور وہ گلہ کرتا ہے کہ یار میرا بچہ بیمار تھا، اس بندے سے میں نے پیسے مانگے، اس نے پیسے نہیں دیے. پھر اللہ اس کو پیسے دے دیتا ہے. اس کا پڑوسی یا اس کا دوست، اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ اسے مانگتا اور یہ نہیں دیتا. بتائیے اب، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو تو دینا چاہیے تھا نا، اس لیے کہ وہ ان حالات سے گزر چکا ہے. جس چیز کی وہ مذمت کر رہا تھا ہر مجلس میں بیٹھ کے، اپنے عمل سے اس نے اس کی تصدیق کر دی. یہ ہے اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. گاڑی کا ویل بدلی کرنا ہے، پنکچر ہو گئی ہے، آپ نے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے، دیکھا آپ کو یا تو جیک نہیں ملا یا کوئی اور مسئلہ ہے، ویل کھولنے والا آپ کے پاس پانا نہیں ہے، اور آپ اس انتظار میں ہاتھ بھی دیتے ہیں اور خود بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری گاڑی کھڑی ہے، میں باہر کھڑا ہوں، ڈبل انڈیکیٹر لگا ہوا ہے، تو کوئی جو گزرنے والا ہے اسے یہ تو محسوس ہوگا کہ گاڑی مصیبت میں ہی کوئی کھڑی کرتا ہے، کچھ ہوا ہے. رو کے پوچھا بھائی صاحب کیا ہوا ہے؟ تو یار وہ میرے پاس وہ نہیں ہے، پانا نہیں ہے، جیک نہیں. وہ دیتا ہے، ساتھ ہو کے ٹائر بدلی کروا دیتا ہے. اگر گاڑی کھڑی نہیں ہوتی تو ہم مذمت کرتے ہیں کہ انسانیت لوگوں میں یار ختم ہو گئی ہے، کسی کا درد نہیں، ہر بندہ اپنی دنیا میں مگن ہے. اور پھر کسی دن وہ گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گاڑی کھڑی ہے کسی غریب کی اور وہ بونٹ کھولے کھڑا ہے اور شاں کر کے پاس سے گزر جاتا ہے. انسانیت تو تجھ میں بھی نہیں نا پھر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.